الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. محترم سامعین حاضرین، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں 65 اور 66، اس کا سب سے پہلے درست ادائیگی اس کا خیال رکھیں جیسے کہ ہماری عادت ہے۔ آیت نمبر 65 یہاں سے شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ، قد نہیں کہنا، قاف، علمتم، عین، الذین، ذال، الذین اعتدوا منکم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا، قلنا نہیں کہنا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، قِرَا، قاف، خاسئین، خا، اگلی آیت ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلی آیت کا آسان ترجمہ، اور بے شک تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی، تو ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا جس میں انہیں شکار وغیرہ سے اللہ نے روکا تھا، مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے اور اللہ کے محبین بندوں کی طرح اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کو مانتے، مگر انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ وہ زیادتی یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، مگر مچھلیوں کا شکار کی یہ کیفیت دوسری جگہ بیان ہوئی کہ جس دن ہفتے کا دن ہوتا لا تأتیہم حیتانہم، تو اس دن ان کے پاس، یعنی ہفتے کے علاوہ جو دن ہوتا تو ان کے پاس مچھلیاں بہت زیادہ آتی، اب شکار سے وہ منع کیے گئے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک حیلہ استعمال کیا اور اپنی دنیاوی مفاد کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ یہ بات ہے باعث عبرت ہمارے لیے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا مالی مفاد ہے، تو مالی مفاد کو ترجیح دے کر اللہ کے حکم میں حیلہ سازی کرنا، یہ ہے وہ عبرت کا سبق جو ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ شناعت تھی جو انہوں نے کی۔ اس سے پہلے اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو جب ان کے مطالبے پر قرآن دیا گیا، کتاب دی گئی، اور اللہ نے ان کو کہا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامو، مگر انہوں نے اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کی۔
اور اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ یہ ان کی پہلے اس سے شناخت ہم بیان کر چکے، اور اس سے پہلے ایک اور شناخت تھی کہ اللہ نے انہیں ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونے کا جو طریقہ بتایا تھا کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرو، اور انہوں نے اس میں بھی گڑبڑ کی اور زیادتی کی۔ یہ تین ان کی شناعتیں ہیں اور تین ان کی بد کرداریاں ہیں جن کو اللہ نے ان تینوں آیات میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر بھی تمہیں چانس دیا، موقع دیا کہ تم اپنی بد کرداری سے بعد آ جاؤ، اور پھر اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں تورات پہ عمل کرنے کا پختہ عہد لیا، اور وہ بھی پہاڑ طور جو تھا اس کو ان کے سروں پہ بلند کر دیا کہ اگر تم ان احکام اور عہد اور میثاق کی پاسداری نہیں کرو گے تو یہ تم پہ گر جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو عہد شکنی سے باز رکھنے کے لیے اس دنیا میں انہیں عہد شکنی کی یہ سزا دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 65 نمبر آیات میں یہ بتایا کہ بے شک تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے زیادتی در زیادتی کی، حتیٰ کہ ہفتے کے دن میں بھی زیادتی کی۔ یوم سبتہم اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں نہیں آتی اور ہفتے کے علاوہ آ جاتی، تو اب انہوں نے اس میں یہ حیلہ سازی کی کہ اپنے پانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نالیاں بنا لی اور آگے حوض، تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان حوضوں میں جمع ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں کس قدر شناعت اور بدبختی ہے ان کی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو کس طریقے سے پامال کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پامال کرنے کی سزا انہیں یہ دی۔ یہ دیکھیں سزا کیا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا كُونُوا قِرَدَةً، تم بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ نے سزا دی، اور فرمایا بندر بھی ذلیل، دھتکارے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شہر دریا کے کنارے آباد تھا۔ بعد میں بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کی جب ممانعت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات سمجھیں کہ ہفتہ کے روز مچھلیاں دریا کے کنارے بکثرت جمع ہو جاتی، مگر ہفتہ کے علاوہ یہ حالت نہ ہوتی۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ حالت دیکھی تو شکار کرنے کا ایک حیلہ نکالا۔ وہ کیا تھا کہ لب دریا چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے اور دریا سے پانی اور مچھلیاں آنے کے لیے نالیاں بنا دی۔ ہفتہ کے روز جب وہ حوض مچھلیوں سے بھر جاتے تو وہ نالیاں بند کر دیتے، کہتے دیکھو ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ اور یہ حیلہ کس قدر اللہ کے حکم سے ایک مذاق تھا۔ اور پھر ہفتے کے بعد جب اتوار آتا تو ان سب کو وہ شکار کرتے تھے۔ عرصے تک اسی طرح کرتے رہے۔ اس بستی میں ان کے علاوہ
بنی اسرائیل کے اور دو فریق بھی تھے. ایک فریق ان کو اس حیلہ سے منع کرتا اور دوسرا فریق یہ سمجھ کر کہ ان کو نصیحت کرنا بے سود ہے خاموش رہتا. تو نصیحت کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی نصیحت کارگر نہیں تو بستی کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک لمبی دیوار پھینکی. اس طرح سے شہر دو حصوں میں منقسم ہو گیا اور آمد و رفت کے لیے درمیان میں دروازہ رکھ دیا اور ہر فریق علیحدہ رہنے لگا. ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے ہیلے سے وہ ایک فریق اور دوسرا وہ جو ان کو روکتا اور ہر فریق علیحدہ رہنے لگا. جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے. پھر ہوا کیا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. مرد بندر بن گئے، عورتیں بندریاں بنا دی گئی. جب صبح ہوئی اور کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آیا تو وہ لوگ جن کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا آپس میں کہنے لگے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے جو بنی اسرائیل نظر نہیں آتے. اور وہ لوگ سخت متردد ہوئے. جا کر دیکھا تو مکانات کے دروازے بند تھے. کسی طرح دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے. دیکھا کہ سب بندر بنے ہوئے ہیں. ہر شخص ان کو دیکھنے آتا تو بطور ملامت اور توبیخ یہ کہتا کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو پھر وہ کمال حسرت سے سر ہلاتا کہ بے شک تم نے منع کیا تھا. اور یہ لوگ آنکھوں سے پہچانے جاتے کہ یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. 3 دن تک اسی حالت میں رہے پھر سب مر گئے. ان تفاصیل کو طبری اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حقیقی طور پر بندر بنا دیے گئے، یعنی صورتیں اور شکلیں ان کی بندروں کی بن گئی. اللہ پہ کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل نہیں. اب دنیا میں ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ اہل شناعت اور حیلہ ساز اور اللہ کے حکموں کے ساتھ استہزاء کرنے والے انسان سے بندر بنے، جس کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا. اور اسی پہ سب مفسرین کا اجماع ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہ ان کو انسان رکھا اور ان کے اخلاق بندروں والے ہو گئے، بلکہ یہ کہ اللہ نے انہیں بالفعل بندر بنا دی. تو مسخ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. اول مسخ حقیقی، یعنی حقیقت اور ماہیت کا بدل جانا، یعنی گوشت جیسے پتھر ہو جائے. دوسرے مسخ صوری، یعنی حقیقت انسانیہ تو باقی رہے اور فقط صورت اور شکل بدل جائے، جیسے اس قصہ میں ہوا کہ بنی اسرائیل کی صورتیں اور شکلیں مسخ ہو گئیں کہ بجائے صورت انسانی کے بندر کی صورت بنا دیے گئے. مگر حقیقت انسانی جس کے ذریعے سے انسان ادراک کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اپنی بدی اور نیکی کو پہچانتا ہے اور سزا اور اللہ کی گرفت کو جانتا ہے، تو اللہ نے ان کو قوت گویائی اور بولنے کی قوت ان کی صرف کر دی گئی. عقل باقی تھی
جس کے ذریعے وہ اپنی صورت بدلنے کا ادراک کرتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نافرمانی کی سزا ہے۔ مسق سے فقط ان کی انسانی صورت ظاہر ہوئی اور فہم و شعور سب باقی رہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خاسئین، یہ مذکر کے لیے ہے، ذوی العقول کے لیے ہے، تاکہ ادراک انسانی کی بقا پر دلالت کرے۔ اور قردن کا لفظ بول کر بندر کی صورت معلوم ہو، اور کونو کے خطاب اور خاصین سے عقل اور انسانی شعور اس کا باقی رہنا معلوم ہو۔ تو ہم نے کہا جب ڈارون کی تحقیقات پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے، تو اگر اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں ترقی معکوس ہو، کیا مطلب کہ انسان بندر بن جائیں، تو اس میں کیا محال ہے؟ حیوان کو انسان بنتے تو کسی نے نہیں دیکھا، مگر انسانوں کو بندر بنتے ہوئے لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ دیکھا، اور قرآن و حدیث کی اس خبر کو بھی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عطا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی گئی، یا اہل القریہ کونوا قردۃ خاسئین، اے بستی والو ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کے بعد لوگ ان کے پاس آتے اور یہ کہتے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ سر سے اشارہ کرتے کہ بے شک۔ تیسری مسخ معنوی یعنی صفات نفسانیہ کا بدل جانا۔ مثلا اللہ نے قناعت کا حکم دیا، بندوں میں حرص ہو جائے، تو اسے اللہ نے طمع اور تبع سے تعبیر کیا۔ تواضع نکل جائے اور کبر آ جائے تو یہ معنوی مسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسق کو آج کی قوموں میں بھی کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفات جمال ہیں، جو صفات طیبہ ہیں، جو صفات حسنہ ہیں، جو فضائل ہیں، ان سے وہ نکل جائیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو تورات کو دیے گئے ان کو اللہ نے کتاب اللہ کی تورات دی، مگر لم یحملوها، انہوں نے اس کا حمل نہیں کیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو ان کو کہا کمثل الحمار، یہ گدھے کی مانند، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بعض انسانوں کے مسخ معنوی کے طور پہ فرمایا مثلہ کمثل الکلب، کہ فلاں انسان اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ مگر بنی اسرائیل کا مسخ معنوی تو پہلے ہو چکا تھا، اس وقت مسخ صغری ہوا، یعنی بجائے شکل انسانی کے بندر بن۔ اب اس کے اندر جو ہمارے لیے عبرت ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس کے اندر اللہ نے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی کتاب سے ہیلہ سازی کرتے ہیں اور اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی مادی مصلحت کے لیے اللہ کے احکام کو بگاڑتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، تو ایسا مسخ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کمثل الحمار، جیسے گدھے کی طرح اللہ نے مثال دی۔
مثل الکلب، کتے کی مثال دی، ان تحمل یلحظ او تترکه یلحظ، ان تحمل علیہ یلحظ، کہ اگر انسان اس کو کسی بوجھ کو اٹھانے کا کہے تو تب بھی وہ بھونکتا ہے، اور نہ کہے تب بھی وہ بھونکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل کے مشق کا یہاں ذکر کیا کہ ان کی شکل و صورت کو اللہ نے بندر کی شکل و صورت میں بنا دیا، فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے انہیں ان کے جو سامنے تھے ان کے لیے اور جو ان کے پیچھے تھے ان کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر انسانی برتاؤ کرتے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ، کیا مطلب انسان کا کہ اللہ جو حکم دے اس کی تعمیل کریں اور اپنی دنیاوی مصلحت کی خاطر اس کے اندر ہیلا سازی نہ کریں، جیسے آج کل لوگ سود میں بہت ہیلا سازی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام میں بھی لوگ ہیلا سازی کر کے ان پہ عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو اے مسلمانوں اور قیامت تک کے انسانوں، اگر تمہاری سوچ یہ ہوئی تو یہ گدھوں والی سوچ ہے، یہ کتوں والی سوچ ہے، انسانی سوچ نہیں۔ تو یہ مسخ مانوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس بات سے کہ ہم مسخ مانوی سے بھی بچیں اور مسخ صوری سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، اور نہ ان کی نسل چلی، اور نہ بندر جو فی الحال موجود تھے ان کی نسل آگے چلی۔ اس واقعہ کو اللہ نے عبرت بنایا ان بستیوں کے لیے جو اس شہر کے آمنے سامنے اور پیچھے تھے، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو ان بستیوں سے سامنے اور ان کے پیچھے تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے اسے عبرت بنایا تاکہ نافرمانوں کو اس واقعے سے عبرت ہو اور فرما برداروں کو اس واقعے سے نصیحت ہو۔ حق تعالی شان ہوگی یہ جو بیان کردہ آیات ہیں اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرا مقصد انسانوں کو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے پر ابھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے جو ہماری طرف بھیجی گئی جملہ احکام پر کما حق ہو کمال قناعت اور اطاعت کے ساتھ فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب سے یہ حیلہ سازیاں کہ اللہ کے حکم کو ہم کس طرح اس کی یوں سمجھے روگردانی کرتے ہیں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ عبرت تھی ہمارے لیے ان آیات میں جو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔